کے جلاد تارا مسیح کو بھٹو کو پھانسی دینے کے لیے لاہور سے بلایا گیا تھا۔ یا اللہ انہوں نے ہمارے صاحب کو مار دیا۔ جیل کے قوانین کے مطابق پھانسی سے پہلے خاندان والوں سے ملاقات کے لیے 1 گھنٹہ ملتا ہے۔ جب بھٹو نے جلاد سے کہا کہ اب رسا کھینچو، فنش اٹ، 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو رات کے 2 بجے راولپنڈی کے سینٹرل جیل میں پھانسی پر لٹکایا گیا۔ انہیں راولپنڈی کے جیل کے زنانے حصے میں ایک 7 بائی 10 فٹ کے کٹہرے میں قید کیا گیا تھا۔ بھٹو کو ایک پلنگ، گدا، چھوٹی سی میز اور ایک بک شیلف دی گئی تھی۔ بغل میں ایک چھوٹی سی کوٹھڑی تھی جہاں ایک قیدی ان کے لیے کھانا بناتا تھا۔ ہر 10 دن بعد وہ قیدی بدل دیا جاتا تھا۔ کبھی کبھی بھٹو کے دوست اور دانتوں کے مشہور ڈاکٹر نیازی ان کے لیے کھانا بنا کے بھیجا کرتے تھے۔ بھٹو کے زندگی پر کتاب لکھنے والے مصنف سلمان تاثیر، جن کا بعد میں قتل کر دیا گیا، اپنے کتاب بھٹو میں لکھتے ہیں کہ شروعات کے دنوں میں بھٹو جب بیت الخلا جاتے تھے تو ایک سیکورٹی گارڈ وہاں بھی ان کی نگرانی کرتا تھا۔ بھٹو کو یہ بات اتنی ناپسندیدہ تھی کہ انہوں نے تقریباً کھانا ہی بند کر دیا تھا تاکہ انہیں بیت الخلا جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ کچھ دن کے بعد اس طرح کی سخت نگرانی بند کر دی گئی تھی اور ان کے لیے کوٹھڑی کے باہر ایک علیحدہ بیت الخلا بنا دیا گیا تھا۔ بھٹو کو جیل کے اندر پڑھنے کی آزادی تھی۔ آخری دنوں میں وہ چارلس مالر کی خیبر، رچرڈ نیکسن کی سوانح عمری، جوہر لال نہرو کی ڈسکوری آف انڈیا اور صدیق صلاح کی وٹنس ٹو سلنڈر کا مطالعہ کر رہے تھے۔ پنجاب حکومت کے جلاد تارا مسیح کو بھٹو کو پھانسی دینے کے لیے لاہور سے بلایا گیا تھا۔ ان کا یہ کام خاندانی تھا۔ ان کا خاندان مہاراج رنجیت سنگھ کے زمانے سے پھانسی دینے کا کام کر رہا تھا۔ اس وقت مسیح کی تنخواہ 375 روپے ماہانہ تھی اور ہر پھانسی دینے پر انہیں اضافی 10 روپے دیے جاتے تھے۔ جیل میں رہتے ہوئے بھٹو مسلسل اپنے مسوڑوں میں درد سے بے حد پریشان تھے۔ ان میں پس بھی پڑ گئی تھی۔ بھٹو کو لگتا تھا کہ انہیں پھانسی نہیں ہو سکتی۔ ایک بار جب جیل کے اندر ڈاکٹر نیازی لائٹن کی روشنی میں ان کے دانتوں کا معائنہ کر رہے تھے تو بھٹو نے ان کے ساتھ مذاق کیا، تم بھی میری طرح بدقسمت ہو، تمہاری کلینک میں ایک حسین لڑکی تمہاری مدد کر رہی ہوتی ہے اور یہاں مدد کرنے کے لیے ایک قیدی ملا ہے۔ بینظیر بھٹو 2 اپریل 1979 کے صبح اپنے بستر میں لیٹی ہوئی تھی۔ تبھی اچانک ان کی والدہ نصرت بھٹو کمرے میں یہ کہتے ہوئے داخل ہوئی، ان کی گھر کے باہر جو فوجی ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم دونوں کو آج ہی تمہارے والد سے ملاقات کرنے جانا پڑے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بینظیر اپنے سوانح عمری ڈاٹر آف دا ایسٹ میں لکھتی ہیں، مجھے معلوم تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، میرے والدہ کو بھی معلوم تھا مگر ہم دونوں اس کو قبول نہیں کر پا رہے۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ ضیاء الحق میرے والد کو قتل کرنے کو تیار ہے۔ نصرت بھٹو اور بینظیر بھٹو کو ایک کار میں راولپنڈی جیل لایا گیا۔ تلاشی کے بعد انہیں بھٹو کے سامنے لے جایا گیا۔ ان کے درمیان 5 فٹ کی دوری رکھی گئی۔ بینظیر کہتی ہیں کہ میرے والد نے پوچھا تھا کہ گھر والوں سے ملاقات کے لیے انہیں کتنا وقت دیا گیا ہے؟ جواب آیا کہ آدھا گھنٹہ۔ میرے والد نے کہا کہ لیکن جیل کے قوانین کے مطابق پھانسی سے پہلے خاندان والوں سے ملاقات کے لیے 1 گھنٹہ ملتا ہے۔ لیکن اہلکار نے جواب دیا کہ مجھے ایسی ہی ہدایت موصول ہوئی ہے کہ آپ کو صرف آدھا گھنٹہ ہی دیا جائے۔ وہ زمین پر ایک گدے پر بیٹھے تھے کیونکہ ان کے کوٹھڑی سے میز، پلنگ اور کرسی ہٹا دیا گیا تھا۔ بینظیر لکھتی ہیں کہ انہوں نے میرے لائے ہوئے کتاب اور میگزین مجھے واپس کر دیے۔ میرے والد نے مجھے کہا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد وہ لوگ انہیں ہاتھ لگائیں۔ انہوں نے مجھے ان کے وکیل کے دیے ہوئے کچھ سگار بھی واپس کیے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ شام کے لیے میں نے ایک سگار بچہ رکھا ہے اور وہ مجھے اپنی شادی کی انگوٹھی دے رہے
تھے لیکن میرے والدہ نے انہیں روک دیا۔ انہوں نے کہا ابھی تو میں پہن لیتا ہوں لیکن بعد میں اسے بے نظیر کو دے دیا جائے، اور تھوڑی دیر بعد جیلر نے آ کے کہا کہ ملاقات کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ بے نظیر نے کہا کہ کٹہرے کو کھولیں، وہ اپنے والد کو گلے لگانا چاہتی ہے لیکن جیلر نے اس کی اجازت نہیں دی۔ بے نظیر نے مزید کہا کہ میں نے انہیں کہا کہ پلیز میرے والد پاکستان کے منتخب وزیر اعظم ہیں اور میں ان کی بیٹی ہوں، میری آخری ملاقات ہے اور مجھے ان کو گلے لگانے کا حق ہے، لیکن جیلر نے صاف انکار کر دیا اور میں نے کہا کہ گڈ بائے پاپا۔ میرے والد نے سلاخوں کے درمیان ہاتھ بڑھا کر میرے والدہ کے ہاتھ کو چھوڑا اور ہم دونوں تیزی سے باہر کے جانب نکلے۔ میں پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہتی تھی لیکن میری ہمت جواب دے گئی۔ جیل سپرنٹنڈنٹ یار محمد نے انہیں کالا وارنٹ پڑھ کر سنایا جسے انہوں نے چپ چاپ سنا۔ بھٹو نے کوٹڑی کے باہر کھڑے گارڈ کو بلایا اور ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ سے کہا کہ میرے مرنے کے بعد میری گھڑی اس کو دے دی جائے۔ 8:05 پر بھٹو نے اپنے ہیلپر عبد الرحمان سے کافی لانے کے لیے کہا۔ انہوں نے رحمان سے کہا اگر میں نے تمہارے ساتھ کوئی بدسلوکی کی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ سپریم کورٹ کے جانب سے ان کے رحم کی اپیل مسترد کی جانے کے بعد ان کا ریزر اس لیے واپس لیا گیا تھا کہ کہیں وہ اس سے خودکشی نہ کر لے۔ سلمان تاثیر لکھتے ہیں کہ بھٹو نے کہا کہ مجھے داڑھی بنانے کی اجازت دی جائے، میں مولویوں کے طرح اس دنیا سے نہیں جانا چاہتا۔ 9:50 پر انہوں نے اپنے دانتوں میں برش کیا، چہرہ دھویا اور بال بنائے، اس کے بعد وہ سونے چلے گئے۔ رات 1:30 بجے انہیں اٹھا دیا گیا۔ وہ ہلکی بادامی رنگ کی سلوار قمیض پہنے ہوئے تھے۔ جیل اہلکاروں نے کپڑے تبدیل کرنے پر زور نہیں دیا۔ جب سیکورٹی اہلکار نے ان کے ہاتھ پیچھے باندھنے کی کوشش کی تو انہوں نے مخالفت کی۔ آخرکار انہوں نے زبردستی ان کے ہاتھ رسی سے باندھ دیے گئے۔ اس کے بعد انہیں اسٹریچر پر لٹا کر تقریباً 40 گز کی دوری پر لے جایا گیا۔ سلمان تاثیر مزید لکھتے ہیں کہ اس کے بعد بھٹو اسٹریچر سے خود اتر گئے اور پھانسی کے پھندے تک خود چل کر گئے۔ جلاد نے ان کا چہرہ کالے کپڑے سے ڈھانپ دیا، ان کے پیر باندھے گئے۔ جیسے ہی 2:04 پر جج بشیر احمد خان نے اشارہ کیا، جلاد تارا مسیح نے لیور کھینچا۔ بھٹو کے آخری لفظ تھے فنش اٹ۔ 35 منٹ کے بعد بھٹو کے مردہ جسم کو ایک اسٹریچر پر رکھ دیا گیا۔ اس زمانے میں راولپنڈی سینٹرل جیل میں خفیہ اہلکار رہے کرنل رفیع الدین اپنے کتاب بھٹو کی آخری 223 دن میں لکھتے ہیں، تھوڑی دیر بعد خفیہ ایجنسیز کے ایک فوٹوگرافر نے آ کر بھٹو کے پرائیویٹ پارٹ کے فوٹو اتارے۔ حکومت اس بات کی تصدیق کرنا چاہتی تھی کہ بھٹو کے اسلامی طریقے سے ختنے بھی ہوئے تھے یا نہیں۔ تصویریں اتارنے کے بعد اس بات میں کوئی شک نہ رہا کہ بھٹو کے ختنے ہوئے تھے۔ بعد میں شیام بھاٹیا نے اپنی کتاب گڈ بائے شہزادی میں لکھا تھا کہ بے نظیر نے انہیں خود بتایا تھا بھٹو کے موت کے بعد بھی اسے بے عزتی سے گزرنا پڑا تھا۔ بے نظیر اپنی سوانح عمری میں لکھتی ہیں، اس رات نیند کی گولیاں کھانے کے باوجود ان کی ٹھیک 2 بجے آنکھ کھلی اور میں زور سے چلائی نو نو۔ میری سانس رک رہی تھی جیسے کسی نے میرے گلے میں پھندا پہنا دیا ہو۔ پاپا پاپا بس میرے منہ سے یہی نکل رہا تھا۔ سخت گرمی کے باوجود میرا جسم کانپ رہا تھا۔ یہ کہنا تھا بے نظیر بھٹو کا۔ چند گھنٹوں کے بعد سینٹرل جیل کے اسسٹنٹ جیلر اس گھر میں گئے جہاں نصرت اور بے نظیر کو نظر بند کیا گیا تھا۔ اسے ملتے ہی بے نظیر کے پہلے لفظ تھے، ہم وزیر اعظم کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ جیلر کا جواب تھا، انہیں تدفین کے لیے
ले जाया चुका है। बेनजीर लिखती हैं कि मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे जैसे घूंसा मारा हो। मैंने चिल्लाकर कहा कि आप उन्हें उनके अहले खाना के बगैर तदफीन के लिए कैसे ले जा सकते हो। उसके बाद उस जेलर ने भुट्टो की एक चीज बेनजीर को सौंपी। बेनजीर कहती हैं कि उसने मुझे पापा की सलवार कमीज दी जो पापा ने मरने से पहले पहन रखी थी। फिर उसने एक टिफिन बॉक्स दी जिसमें उन्हें गुज़श्ता 10 दिनों से खाना भेजा जा रहा था जिसे वो खा नहीं रहे थे। उसने एक बिस्तर और चाय का कप भी मुझे दिया। मैंने पूछा उनके पास अंगूठी थी, वो कहाँ है। जेलर ने पूछा कि उनके पास अंगूठी भी थी क्या। फिर उसने झोली में से अंगूठी तलाश करने का ड्रामा किया और फिर अंगूठी मुझे पकड़ा दी। वो जेलर बार बार कह रहा था कि उनकी आखिरत बहुत ही पुरसुकून थी। मैंने सोचा क्या फांसी भी क्या कभी पुरसुकून हो सकती है। बेनजीर के खानदान के मुलाजिम बशीर की निगाह जैसे ही भुट्टो की सलवार कमीज पर पड़ी वो चिल्लाने लगा, या अल्लाह, उन्होंने हमारे साहब को मार दिया।